عزیزان محترم، قابل ست تکریم نمازی بزرگوں عزیزوں، گزشتہ جمعے کو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، کاتب قرآن، کاتب نبی آخر الزمان سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب پر ہم نے گفتگو کی تھی۔ آج کے جمعے میں سیدنا علی المرتضیٰ اور سیدنا امیر معاویہ کے درمیان اختلاف اور اس اختلاف کی نوعیت کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے گوش گزار کروں گا۔ جب بھی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہوتا ہے اس کے 40 سالہ دور کا تذکرہ نہیں کیا جاتا۔ عام طور پر یہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت امیر معاویہ کا آپس میں اختلاف ہو گیا، پھر لڑائی ہو گئی، دونوں طرف سے شہادتیں ہوئی، لیکن اختلاف کیا تھا؟ اختلاف کی نوعیت کیا تھی؟ کیا اختلاف کے بعد پھر صلح ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اگر صلح ہوئی ہے تو یہ صلح کس نے کرائی ہے؟ اس پر کوئی گفتگو نہیں کرتا۔ آج اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان اختلاف بھی ہوا، لڑائی بھی ہوئی، پھر صلح بھی ہوئی۔ اختلاف کیوں ہوا؟ اختلاف کی نوعیت کیا ہے؟ کیا یہ اختلاف عقیدے کا تھا؟ کیا یہ اختلاف نظریے کا تھا؟ کیا یہ اختلاف دینی تھا؟ کیا یہ اختلاف عقیدے کا تھا؟ کیا اختلاف کلمے میں تھا؟ کیا اختلاف نماز میں تھا؟ کیا اختلاف زکوٰۃ کے بارے میں تھا؟ کیا اختلاف حج کے بارے میں تھا؟ کیا اختلاف زکوٰۃ کے بارے میں تھا؟ کیا اختلاف قرآن کے بارے میں تھا؟ کیا اختلاف عقیدہ توحید میں تھا؟ کیا اختلاف عقیدہ ختم نبوت میں تھا؟ حضرت علی اور حضرت معاویہ کا جو اختلاف ہے وہ عقیدے کا اختلاف نہیں تھا، نظریے کا اختلاف نہیں تھا، وہ اختلاف کلمے میں، نماز میں، روزہ میں، زکوٰۃ میں، حج میں نہیں تھا، وہ اختلاف عقیدہ توحید میں، عقیدہ قیامت میں، عقیدہ رسالت میں نہیں تھا۔ وہ اختلاف کیا تھا اور وہ اختلاف کیوں ہوا تھا؟ حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت امیر معاویہ کا اختلاف سیاسی اختلاف تھا۔ اس دور میں ایک پارٹی تھی حضرت علی المرتضیٰ کی، ایک پارٹی تھی حضرت امیر معاویہ کی۔ کچھ لوگ سیدنا امیر معاویہ کی طرف تھے اور کچھ لوگ سیدنا علی المرتضیٰ کے طرف تھے۔ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ ہوا کہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین دوہرے داماد نبی حضرت عثمان غنی کا ظالمانہ شہادت ہوئی، مظلومانہ اور طریقے سے، ظالمانہ طریقے سے شہید کیا گیا۔ 40 دن تک حضرت عثمان غنی پر پانی بند کر دیا گیا، کھانا بند کر دیا گیا،
اور تمام تر طاقت کے باوجود، حکومت کے باوجود، خلافت کے باوجود، فوج کے باوجود، حضرت عثمان غنی نے شہر رسول میں، مدینۃ الرسول میں، نبی کے شہر میں خون بہانے کی اجازت نہیں دی۔ فرمایا کہ میں اپنی حیات میں نبی کے شہر میں خون بہانے کی اجازت نہیں دوں گا، میں جان دے دوں گا۔ بلوائیوں نے اور باغیوں نے ایک منصوبے کے تحت حضرت عثمان غنی کو شہید کیا۔ شہادت کے بعد حضرت علی المرتضیٰ خلیفہ بنے۔ جب خلیفہ بنے تو حضرت علی، حضرت امیر معاویہ سے بیعت کا تقاضا کیا، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی المرتضیٰ کی فضیلت کو مانتے تھے، عظمت کو مانتے تھے۔ اب یہ اختلاف خلافت کا نہیں تھا، خلیفہ ماننے کے لیے بھی تیار تھے، لیکن حضرت امیر معاویہ نے یہ بات سامنے رکھی حضرت علی المرتضیٰ کے، کہا مسئلہ یہ ہے کہ امیر المومنین حضرت عثمان غنی کو مظلومانہ طور پر شہید کیا گیا، میں اس کا والی اور وارث ہوں، میں ایک شہر کا، ایک صوبے کا گورنر ہوں، میرا آپ سے مطالبہ یہ ہے کہ پہلے آپ حضرت عثمان غنی کے جو قاتلین ہیں ان کو آپ سزا دیں، گرفتار کریں، قصاص لیں، اس کے بعد ہم بیعت کرنے کو تیار ہیں۔ مجھے آپ کی عظمت کا انکار نہیں، فضیلت کا انکار نہیں، آپ سابقین اولین میں سے، لیکن پہلے آپ ان قاتلین سے بدلہ لیں، اس کے بعد ہم بیعت کر لیں۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں ان قاتلوں کو چھوڑوں گا نہیں، لیکن ابھی حکومت نئی ہے، کمزور ہے، قاتل طاقتور ہیں، ابھی ہم ان سے بدلہ لیں گے، سزا دیں گے، انتشار ہوگا، ان کے پیچھے بڑی طاقت ہے، ابھی ان کو سزا نہیں دیا جا سکتا، آپ میرے ہاتھ پر بیعت کر لیں، حکومت مضبوط ہو جائے، ہم طاقت میں آ جائیں، پھر ان لوگوں کو سزا دیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نہیں، پہلے آپ ان کو سزا دیں، اس کے بعد میں بیعت کروں گا۔ اس مسئلے میں اختلاف ہو گیا، سزا دینے کے لیے دونوں تیار تھے، لیکن اختلاف اس میں تھا کہ حضرت امیر معاویہ کہتے تھے آج سزا دیں، اور حضرت علی المرتضیٰ کا فرمان یہ تھا کہ بعد میں ہم سزا دیں گے، پہلے حکومت کو منظم کر لیں، طاقت حاصل کر لیں۔ آج اور کل کا اختلاف ہو گیا، اور اس سے دشمنان اسلام نے فائدہ اٹھا لیا، غلط فہمی کی بنیاد پر ان کی لڑائی ہو گئی۔ اتنی سی بات تھی، ورنہ ان دونوں میں عقیدے کا اختلاف، نظریے کا اختلاف نہیں تھا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نہج البلاغہ میں اعلان فرماتے ہیں وَالظَّاهِرُ أَنَّ رَبَّنَا وَاحِدٌ وَنَبِيَّنَا وَاحِدٌ وَدَعْوَتَنَا فِي الْإِسْلَامِ وَاحِدَةٌ لَا نَسْتَزِيدُهُمْ فِي الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَالتَّصْدِيقِ بِرَسُولٍ وَلَا يَسْتَزِيدُونَنَا الْأَمْرُ وَاحِدٌ إِلَّا مَا اخْتَلَفْنَا فِيهِ مِنْ دَمِ عثمان وَنَحْنُ مِنْهُ بُرَاءٌ۔ حضرت علی المرتضیٰ اعلان فرماتے ہیں کہ وَالظَّاهِرُ أَنَّ رَبَّنَا وَاحِدٌ، میرے اور حضرت امیر معاویہ کا رب ایک ہے، اللہ ایک ہے، عقیدے میں ہمارا کوئی اختلاف نہیں، توحید میں ہمارا کوئی اختلاف نہیں، میرے اور معاویہ کا رب ایک ہے، میرے اور معاویہ کا نبی ایک ہے، نبوت میں کوئی اختلاف نہیں۔
جناب محمد الرسول اللہ کو میں بھی خاتم الانبیاء مانتا ہوں، معاویہ بھی خاتم الانبیاء مانتا ہے۔ میرے اور امیر معاویہ کی کتاب ایک ہے، ایمان میں میں معاویہ سے زیادہ نہیں، معاویہ مجھ سے زیادہ نہیں۔ پھر پوچھا گیا پھر اختلاف کس میں ہوا؟ جواب دیا کہ اختلاف جو ہوا ہے وہ خون عثمان کے حوالے سے ہوا۔ اتنی سی بات تھی، اس میں اختلاف تھا، ورنہ دونوں کا عقیدہ ایک تھا، نظریہ ایک تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب جنگ صفین میں شہادتیں ہو گئی، حضرت امیر معاویہ کے لشکری بھی شہید ہوئے، حضرت علی کے لشکری بھی شہید ہوئے۔ جب لڑائی تھم گئی اور شہداء کے جنازے پڑھانے تھے، حضرت علی المرتضیٰ کے لشکریوں میں کسی نے کہا کہ ہمارے جو ساتھی ہیں ان کی لاشوں کو لے آؤ، ان کو ہم کفن دیں، ان کا جنازہ پڑھائیں۔ جو حضرت امیر معاویہ کی طرف سے لڑ رہے تھے ان کے جنازے ہم نہیں پڑھیں گے، کفن نہیں پہنائیں۔ یہ بات حضرت علی المرتضیٰ تک پہنچی، فرمایا نہیں، جو ان کی طرف سے شہید ہوئے ہیں، مرے ہیں، ان کی لاشیں بھی اٹھا کر لے آؤ، ان کو بھی کفناؤ۔ پھر ان کو بھی کفنایا گیا، پھر دونوں کے جنازے جو ہے حضرت علی المرتضیٰ نے پڑھائے، کیونکہ عقیدے کا اختلاف نہیں تھا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھے، جہاں عقیدے کا اختلاف ہوتا ہے، جہاں نظریے کا اختلاف ہوتا ہے، وہاں پھر ہر چیز جدا جدا ہوتی۔ عقیدے کا اختلاف ہو تو کلمہ جدا جدا ہوتا ہے، نماز کا طریقہ جدا جدا، روزہ زکوٰۃ کا طریقہ جدا جدا، حج کا طریقہ جدا جدا، عبادت گاہ جدا، خانقاہیں جدا، مدارس جدا، تعلیمی درسگاہیں جدا، ہر چیز جدا جدا ہوتی۔ لیکن حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان عقیدے کا اختلاف نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے ان کا کلمہ جدا جدا نہیں، جو کلمہ حضرت علی پڑھتے تھے وہی کلمہ حضرت معاویہ پہ پڑھتے، جو کلمہ جو جس طریقے سے نماز علی پڑھتے تھے اسی طریقے سے نماز حضرت معاویہ پڑھ، زکوٰۃ دینے کے دونوں قائل تھے۔ اور جہاں عقیدے کا اختلاف ہوتا ہے وہاں کلمہ، نماز، عبادت گاہ، نصاب، یہ سب کچھ جدا جدا ہوتا۔ جیسا کہ ہم میں اور روافظ میں اختلاف ہے، تھا، ہے، رہے گا، صدیوں سے اختلاف چلا آ رہا ہے، تو پھر ہم میں، اہل سنت میں اور اہل تشیع میں آپ دیکھیں گے ہر چیز میں اختلاف۔ ہمارا کلمہ الگ ہے، ان کا کلمہ الگ ہے، اس میں کسی منطق فلسفے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا کلمہ بھی سامنے رکھو، ہمارا کلمہ بھی سامنے رکھو، 2 جزوں میں اور 5 جزوں میں فرق ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ بولو نا یار، ناراض تو نہیں؟ بولے پھر پریشان بھی نہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ یعنی ہمارے کلمے میں ان کے کلمے میں فرق ہے، ان کا کلمہ جدا ہے، ہمارا کلمہ جدا ہے، ان کی نماز کا طریقہ جدا ہے، ہماری نماز کا طریقہ جدا ہے۔ وہ زکوٰۃ نہیں دیتے، زکوٰۃ کے منکر ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے، فرق۔ ان کے افطار اور سحری کا وقت جدا ہے، ہمارے افطار اور سحری کا وقت جدا ہے۔ ہماری مسجد جدا ہے، ان کی عبادت گاہ جدا ہے۔ ہمارے مدارس جدا ہیں، ان کے مدارس جدا ہیں۔ ہمارے مدرسے کا نصاب جدا ہے، ان کے مدارس کا نصاب جدا ہے۔ ہماری حدیث کی کتابیں جدا ہیں، ان کے حدیث کی کتابیں جدا ہیں۔ ہمارے مفسرین جدا ہیں، ان کے مفسرین جدا ہیں۔ ہم اس قرآن میں شک نہیں کرتے، لا ریب کلام ہے یہ، لیکن وہ اس میں شک کرتے ہیں، وہ اس میں تحریف کے قائل۔ ہم خلفاء کو مانتے ہیں، وہ خلفاء کا انکار کرتے ہیں۔ ہمارے عقیدے میں
امام معصوم نہیں ہوتا، ان کے عقیدے میں امام معصوم ہوتا ہے۔ ہمارے عقیدے کے مطابق نبی کے دنیا سے جانے کے بعد جبریل کا آنا بند ہو گیا، وحی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ ان کے عقیدے کے مطابق ان کے 11 اماموں کے پاس، 12 اماموں کے پاس وحی بھی آتی رہی اور جبریل بھی آتا رہا۔ ہمارے نزدیک نبی کے بعد معصوم کوئی نہیں ہے۔ نبی پر جیسے نبوت ختم ہے ویسے ہی معصومیت ختم ہے۔ ان کے عقیدے کے مطابق ان کے 12 امام معصوم عن الخطا ہوتے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں عقیدے کا اختلاف ہو وہاں ہر چیز جدا جدا ہوتی۔ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ میں یہ سیاسی اختلاف ہو گیا۔ اچھا، اختلاف ہو گیا سیاسی۔ اب سوال یہ ہے، کیا اختلاف کے بعد صلح بھی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یہ کوئی نہیں بتاتا۔ اختلاف، لڑائی، جنگ صفین، جنگ جمل، یہ تو بتائیں گے، آگے یہ نہیں بتاتے کہ آگے صلح بھی ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی۔ پھر اگلا سوال یہ ہے کہ اگر صلح ہو گئی تھی، پھر یہ صلح کسی دیوبندی نے کرائی تھی، بریلوی نے کرائی تھی، اہل حدیث نے کرائی تھی، کسی شیخ الحدیث نے کرائی تھی، کسی مفتی نے کرائی تھی، کسی سیاسی رہنما نے کرائی تھی، کسی حکمران اور جرنیل نے یہ صلح کرائی تھی؟ یہ صلح کس نے کرائی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ صلح بتائی ہی نہیں جاتی۔ بھائی پہلے اختلاف ہوتا ہے۔ پہلے کیا ہوتا ہے؟ ذرا بولیں گے تو بات سمجھ میں آئے گا۔ پہلے کیا ہوتا ہے؟ اختلاف کے بعد لڑائی ہوتی ہے، اختلاف کے بعد، اور لڑائی کے بعد صلح ہوتی ہے۔ یعنی پہلے اختلاف ہوتا ہے، پھر لڑائی ہوتی ہے، پھر صلح۔ یوں نہیں کہ پہلے صلح ہو پھر اختلاف ہو، یا پہلے صلح ہو پھر لڑائی ہو، یوں نہیں ہو۔ ترتیب یوں ہوتی ہے کہ پہلے اختلاف، پھر لڑائی، پھر صلح۔ اب جب اختلاف پہلے ہے، لڑائی پہلے ہے، صلح پہلے ہے، تو بعد والے جب تذکرہ کریں تو اختلاف کا کرنا چاہیے یا صلح کا کرنا چاہیے؟ لڑائی کا تذکرہ کرنا چاہیے یا صلح کا تذکرہ کرنا چاہیے؟ بھائی جب صلح بعد میں ہے، لڑائی پہلے ہے، جب لڑائی کے بعد صلح ہو گئی تو بات ختم ہو گئی۔ اب بات اختلاف کی نہ کر، اب بات لڑائی کی نہ کر، اب بات صلح کی کر۔ اگر اختلاف کے بعد، لڑائی کے بعد پھر صلح ہو جائے، اب کوئی آدمی اختلاف اور لڑائی کی بات کرے، یہ آدمی کون ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے۔ یہ کون ہوتا ہے؟ یہ قوم کو لڑانا چاہتا ہے، یہ اتفاق نہیں چاہتا، اتحاد نہیں چاہتا، امن نہیں چاہتا۔ کیونکہ جب اختلاف کے بعد لڑائی، لڑائی کے بعد صلح ہو گئی تو بھائی اختلاف تو ختم ہو گیا، لڑائی تو ختم ہو گئی۔ اب صلح کے بعد لڑائی کا تذکرہ، یہ شرارت ہے کہ نہیں ہے؟ بولو۔ اس لیے حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کا اختلاف ہو گیا، لڑائی ہو گئی، لڑائی کے بعد صلح بھی تو ہو گئی، جب صلح ہو گئی تو بات ہی ختم ہو گئی۔ صلح بھی ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ ہوئی۔ ایک مرتبہ تو صلح تو یوں ہوئی کہ یہاں میری حکومت، یہاں آپ کی حکومت، آپ میرے علاقے میں دخل اندازی نہیں کریں گے، میں آپ کے علاقے میں دخل اندازی نہیں کروں گا۔ حضرت علی اور حضرت معاویہ کا یوں ایک صلح ہو گئی۔ دوسری صلح تو یوں ہو گئی کہ حضرت علی اور حضرت علی المرتضیٰ کے دونوں صاحبزادے حضرت حسن اور حضرت حسین نے خلافت اٹھا کر، امامت اٹھا کر، حکومت اٹھا کر، سلطنت اٹھا کر امیر معاویہ کو دے دی، اور امیر معاویہ سے کہا کہ آپ ہمارے بھی امام ہیں۔ تو صلح کسی دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث نے نہیں کرائی۔ صلح کرنے والے حضرت علی المرتضیٰ کے صاحبزادے حضرت حسن ہیں، حضرت حسین ہیں، حضرت علی المرتضیٰ کے خون ہیں۔ 1400 سال کے بعد کوئی آدمی علی کا ابن حبدار نہیں ہو سکتا،
کہ وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں تو حضرت حسن سے بھی زیادہ علی سے محبت کرتا ہوں؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ بولو نا یار، ہو سکتا ہے؟ باپ سے، بیٹے سے بڑھ کر باپ سے محبت تو کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ جب دو صاحبزادوں نے صلح کر لی، امام مان لیا، بات ختم ہو گئی، تو اب اس وقت اس لڑائی کا تذکرہ کرنا، اختلاف کا تذکرہ کرنا، یہ انتشار کی بات ہے، یہ شرارت کی بات ہے، یہ فساد پھیلانے کی بات ہے، یہ مسلمانوں کو توڑنے کی بات ہے، یہ ملک میں آگ لگانے کی بات ہے۔ اب جب بھی بات ہونی چاہیے تو لڑائی کی نہیں، کس کی ہونی چاہیے؟ اور حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت کے بعد حضرت حسن خلیفہ بنے سن 41 ہجری میں۔ جب خلیفہ بنے 6 مہینے تک کوفیوں نے بہت کوشش کی کسی طریقے سے حضرت حسن کو حضرت امیر معاویہ سے لڑایا جائے، لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ٹالتے رہے۔ 6 مہینے کے بعد ان کو لے کر چل پڑے کہ آؤ حضرت امیر معاویہ سے لڑائی کرتے۔ راستے میں آ کر ایک مقام پر یہ لشکر ٹھہرا، وہاں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ میرے لشکر میں کوفیوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو میرے مخالف ہیں۔ وہ حضرت امیر معاویہ کے پاس خط بھی لکھ رہے ہیں کہ ہمیں موقع دے دو، ہم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے تیرے سامنے پیش کریں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجلس میں کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ اس لڑائی کو ہم ختم کریں۔ اتنے میں کوفی جذبات میں آئے، نعرہ لگایا، حضرت حسن پر حملہ کیا، حضرت حسن کو زخمی کیا، حضرت حسن کے مال لوٹے۔ یہاں سے یہ لشکر واپس چلا۔ حضرت امیر معاویہ کو پتہ چلا کہ حضرت حسن کے ساتھ کوفیوں نے غداری کی ہے، تو حضرت امیر معاویہ نے حضرت حسن کو خط لکھا، یبن عم لا تقطع الرحم الذی بینک وبینی ان الناس قد غدروک وبابیک۔ کہا کہ یبن عمی، اے میرے چچا کے بیٹے، لا تقطع الرحم، میرے اور آپ کے درمیان ایک تعلق ہے، رشتہ داری ہے، اس رشتہ داری کو نہ توڑو۔ یہ آپس میں رشتہ دار بھی تو تھے، بڑے قریبی رشتہ دار، اس رشتہ داری کو نہ توڑو جو میرے اور آپ کے درمیان ہے۔ جن لوگوں نے آپ کے خلاف بغاوت کی ہے، آپ سے بے وفائی کی ہے، یہ ان کی پہلی بے وفائی نہیں ہے۔ انہوں نے آپ کے والد حضرت علی المرتضیٰ سے بھی بے وفائی کی تھی، اس لیے میں آپ کے غم میں برابر کے شریک ہوں۔ اور آپ کے پاس ایک سادہ کاغذ بھیجا جس میں نیچے دستخط تھے امیر معاویہ کے، فرمایا جو شرائط آپ کے ہیں آپ لکھ دو، میں مسلمانوں کے اتحاد و اتفاق کے لیے آپ کے تمام شرائط کو ماننے کے لیے تیار ہوں۔ جب قاصد یہاں پہنچا تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین سے مشورہ کر کے تیار ہو گئے، کہا کہ آپ امت کو جوڑنا چاہیے، صلح ہونی چاہیے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بچپن میں جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے تھے، امام الانبیاء مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرما رہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک نبی کی آواز پہنچی تو گھر سے باغا باغا مسجد نبوی میں آیا۔ رحمت عالم نے حضرت حسن کو دیکھا، ممبر سے نیچے اترے اور حضرت حسن کو اپنے گود میں بٹھایا اور صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، ان ابنی ھذا سید۔ آقا نے فرمایا میرا جو یہ بچہ ہے یہ سردار ہے۔ ابھی حضرت حسن چھوٹے سے بچے ہیں، فرمایا یہ سردار ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ کیسے سردار ہے؟ یہ حکومت کرے گا، خلافت کرے گا، بادشاہ بنے گا،
یہ کیسے سردار ہوگا؟ فرمایا یہ حکومت کرنے والا سردار نہیں ہے، یہ امت کو جوڑنے والا سردار ہے۔ فرمایا یہ مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان، عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ حضور علیہ السلام تو اختلاف سے پہلے، لڑائی سے پہلے بھی صلح کی بات کر رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ میرا یہ بچہ دو مسلمان جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ ابھی اختلاف ہوا ہی نہیں، ابھی لڑائی ہوئی نہیں، لیکن آقا پیشن گوئی فرما رہے ہیں، گویا یہ بھی بتا رہے ہیں بات صلح کی ہونی چاہیے، لڑائی کی نہیں۔ بات صلح کی ہونی چاہیے، بات اختلاف کی نہیں۔ آقا نے فرمایا یہ بچہ سردار ہے، دو مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کے درمیان جو صلح کرائے۔ تو اتنے میں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں دمشق کی طرف روانہ ہو گئے۔ دمشق حضرت امیر معاویہ کا دارالحکومت تھا۔ حضرت امیر معاویہ نے ان شہزادوں کا استقبال کیا۔ دمشق کی جامع مسجد میں لوگ جمع ہو گئے، اور جس مسجد میں امیر معاویہ موجود ہو، حسن بھی آ جائے، حسین بھی آ جائے، پھر خیر القرون کا زمانہ، بہترین کا زمانہ، لوگ آ کر دمشق کی جامع مسجد میں، مرکزی مسجد میں لوگ جمع ہو گئے، اور حضرت امیر معاویہ کو حضرت حسن و حسین نے منبر پہ بٹھایا۔ خود حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما نیچے بیٹھ گئے۔ یہ ہماری کتابوں میں بھی ہے، روافظ کی کتابوں میں بھی ہے۔ اتنے میں حضرت حسن کھڑے ہو گئے۔ حضرت امیر معاویہ سے کہا کہ امیر معاویہ اپنا ہاتھ آگے کر۔ امیر معاویہ نے اپنا ہاتھ آگے کیا۔ حضرت حسن نے امیر معاویہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، بیعت کی، اور اعلان کیا کہ دنیا والوں دیکھو، آج کے بعد حضرت امیر معاویہ میرا امام ہے۔ پھر حضرت حسن نے اپنے چھوٹے بھائی حضرت حسین کی طرف دیکھا، نہج البلاغہ میں موجود ہے، فرمایا قم، حسین تو بھی کھڑے ہو جا، معاویہ کو تو بھی امام مان۔ پھر حضرت حسین چل کر آئے اور معاویہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور اعلان کیا حضرت حسین شہید کربلا نے کہ حضرت امیر معاویہ میرا بھی امام ہے۔ ابھی آپ مجھے بتاؤ کہ حضرت علی کے خون، حضرت علی کے بیٹے صلح کر رہے ہیں، اس کے بعد لڑائی کا ورد کرنے کی اجازت ہے؟ بات ہی ختم ہو گئی، اولاد نے صلح کر لی، اور پھر یہ صلح کوئی 2 دن 3 دن کی بات نہیں ہے، سن 41 ہجری میں صلح ہو جاتی ہے، اور اس کے 7 سال تک حضرت حسن زندہ رہتے۔ ان 7 سالوں میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کوئی ایک جملہ بھی ارشاد نہیں فرمایا، اس کے خلاف کوئی بات نہیں۔ 7 سال تک سالانہ دمشق جاتے رہے، امیر معاویہ سے سالانہ وظیفہ لیتے رہے، دوستی ہو گئی، صلح ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔ اور 41 ہجری سے سن 60 ہجری تک یہ کوئی کہانیاں نہیں ہے، یہ وہ حقیقت ہے جس کو قوم کے سے چھپایا جا رہا ہے، قوم کو لڑائی ہی بتائی جا رہی۔ سن 41 ہجری سے سن 60 ہجری تک ہماری کتابوں میں موجود، ان کی کتابوں میں موجود، حضرت حسین سالانہ دمشق جاتے رہے، حضرت امیر معاویہ سے 20 سال تک سالانہ وظیفہ لیتے رہے، سال میں 2 مرتبہ بھی چلے جاتے، اور کبھی جانا نہ ہوتا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاصد کے ذریعے سے وہ ہدیہ اور وہ وظیفہ پہنچا دیا کرتے۔ آخر وقت تک سن 60 ہجری میں امیر معاویہ کا انتقال ہوا، اس وقت تک کوئی اختلاف نہیں تھا۔ یزید کا مسئلہ تو بات کر، یزید کو تو جانے دیں، لیکن حضرت امیر معاویہ یہ صحابی ہے، یہ نبی کا سالہ ہے، یہ کاتب قرآن ہے، اس کے حوالے سے ہمیں محتاط ہونا چاہیے۔ یزید نہ صحابی، وہ تو صحابی نہیں، وہ بات کا مسئلہ ہے، اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں۔
لیکن حضرت امیر معاویہ تو صحابی ہے. اس حوالے سے ضرورت اس بات کی ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا ہم دفاع کریں. ہم وکالت اس کی کر رہے ہیں. سن 60 ہجری میں اس کا انتقال ہوا. بعد میں یزید آئے. یزید اپنے اعمال لے کر چلا گیا. حضرت امیر معاویہ کا یزید سے کیا لینا دینا ہے؟ پھر آپ کہیں گے کہ اگر یزید برا تھا، اس کے بارے میں یہ باتیں معاویہ نے کیوں بتایا؟ اس کو پتہ ہی نہیں تھا معاویہ کو. بعد میں جا کر یہ تبدیل ہوگا. اس کے سامنے تو وہ ایسا نہیں تھا. بعد میں اگر تبدیل ہو گیا تو حکومت ملنے کے بعد اس میں امیر معاویہ کا کیا گناہ ہے؟ خیر، میں عرض یہ کر رہا تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ان باتوں کی وضاحت ضروری ہے. ضروری ہے کہ نہیں؟ آپ کہیں گے پتہ نہیں مولوی کیا عنوان لے کر بیٹھ گئے. اس پر ایک بات آپ کو بتا کر میں بات کو ختم کروں. ان باتوں کی وضاحت اس لیے ضروری ہے کہ حال ہی میں پی ٹی آئی کے شیر افضل مروت نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس اور ساس والدہ کی جگہ ہوتی حضرت ہند کی توہین کی. اس پر بڑا احتجاج ہوا. میں نے بھی 1-2 جلسوں میں شیر افضل کی مذمت کی تو میرے پاس ایک فون آیا. اس آدمی نے مجھے بتایا کہ مولانا میں نے آپ کا بیان سنا شیر افضل مروت کے حوالے سے. کہا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ شیر افضل مروت نے اچھا کیا، بہت غلط کیا. حضور علیہ السلام کی ساس حضرت امیر معاویہ کی والدہ حضرت ابو سفیان کی اہلیہ کی توہین کی ہے، صحابیہ کی توہین کی ہے، غلط ہے. اس کی تو میں مذمت کرتا ہوں. لیکن میں آپ کو صرف اس لیے فون کیا کہ آپ مولویوں کی بھی تو کوئی کم غلطیاں نہیں ہیں. اگر آج مروت نے اس کی توہین کی ہے، اس میں گناہ تم لوگوں کا ہے. میں حیران رہ گیا. میں نے کہا یار مروت سے میری ملاقات ہی نہیں ہے. بس ہمارے ہاں یہ ایک سلسلہ ہے، کوئی بھی کام خراب ہو جائے تو مولوی کا نام لے لو، کوئی کام صحیح ہو جائے تو زرداری کا نام لے لو حکمرانوں کا. تو میں نے کہا ہمارا کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگا بھائی بات یہ ہے میں پی ٹی آئی کا بھی نہیں ہوں، میں کسی جماعت کا نہیں ہوں، میں سیدھا سادہ نمازی آدمی ہوں. کہا نماز پڑھتا ہوں، جمعے کی خوب تیاری کرتا ہوں، جا کر پہلی صف میں بیٹھتا ہوں، مولوی کو سنتا ہوں. ہفتے میں 1 دن ملتا ہے، میں پہلے سے مسجد میں جا کر بیٹھتا ہوں. کہتا ہے میری عمر اس وقت 35 سال سے اوپر ہے. کہتا ہے آج تک کسی مولوی نے جمعے میں ابو سفیان کے بارے میں بیان نہیں کیا، ہمیں نہیں بتایا. ہند کے بارے میں جس کی شیر افضل نے توہین کی ہے، اس ہند کے بارے میں ہمیں کسی نے نہیں بتایا کہ ہند صحابیہ ہے، نبی کی ساس ہے. ہمیں تو کسی نے نہیں بتایا. کہا مروت کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ یہ صحابیہ ہے، نبی کی ساس ہے. تم لوگوں نے بتایا جو نہیں ہے. جب تم لوگوں نے بتایا نہیں، جو بات مشہور تھی اس نے کہہ دیا جان بوجھ کر، تو اس نے نہیں کہا. اس کی یہ بات میرے دل کو لگی ہے. بہت سارے ابھی سوشل میڈیا میں نے ان دنوں میں غور کی، بہت سارے اچھے خاصے علماء بھی حضرت ہند کو حضرت ہندہ کہتے ہیں. اس کا نام ہندہ نہیں ہے، ہند ہے. علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس کا نام اصل نام ہند ہے، ہندہ نہیں ہے. جب نام ہی صحیح نہیں آتا تو کسی کو کیا پتا؟ جب مولوی کو پتہ نہیں، پیر کو پتہ نہیں، تو بیچارے مقتدیوں کو ہم کیا کہیں گے؟ تو اس لیے ایسی باتوں کی وضاحت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، فضائل، یہ بھی ضروری ہیں. تبلیغی جماعت اس پر بہت اچھا کام کر رہی ہے اور اکثر مساجد میں اس پر بات ہوتی ہے. ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ ایسی باتوں کی وضاحت ہو، کیونکہ ان کا تعلق عقیدے اور ایمان سے ہے. عقیدہ خراب ہو جائے، ایمان میں خلل آ جائے. ایمان اور عقیدے کی وجہ سے جنت ملتی ہے، اعمال کی وجہ سے تو جنت میں درجات بلند ہوتے. اس لیے ضرورت ہے کہ ایسی باتوں کی وضاحت. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے. بعض لوگ عام طور پر جدید جو مصنفین ہیں ان سے متاثر ہو کر کہتے ہیں کہ بھئی حضرت امیر معاویہ تو طلقاء میں سے.
کہتے ہیں یہ تو فتح مکہ کے بعد آئے تھے۔ بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے کلمہ پڑھا تھا فتح مکہ سے پہلے، اظہار فتح مکہ کے بعد کیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے نبی سے کلمہ پڑھا وہ بھی صحابی ہے، بعد میں کلمہ پڑھا وہ بھی صحابی۔ تو جو صحابی ہے پہلے کلمہ پڑھے تب بھی جنتی ہے، بعد میں نبی سے کلمہ پڑھے وہ بھی جنتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ امیر معاویہ اگرچہ بعد میں آیا ہے لیکن آیا تو وہ بھی نبی کے دروازے پہ ہے، کلمہ نبی سے پڑھا ہے، چہرہ نبی کا دیکھا ہے، کاتب نبی کے خطوط لکھتے رہے ہیں، نبی نے اپنا کاتب قرآن بنایا ہے۔ تو فتنوں کے دور میں صحابہ سے جڑا رہنا بہت ضروری ہے، چونکہ پورا دین ہم تک پہنچا ہے صحابہ کے ذریعے سے۔ اللہ تبارک و تعالی فتنوں سے ہماری حفاظت